کرنے پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ فوراً نہیں آتی. اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے والے کو شروع میں ڈھیل دے دیتے ہیں اور آخر میں جا کے پکڑتے ہیں. شروع میں ڈھیل دیتے ہیں, وہی آدمی غافل بنتا ہے. ڈھیل دیتے رہتے ہیں, ڈھیل دے وہ سمجھو یوں چلے گا اور آخر میں پھر اللہ پکڑتے ہیں. اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی, چاہے کتنی بڑی طاقت رکھنے والا آدمی ہو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی طاقت اسے نہیں بچا سکتی. جب اللہ نے ڈھیل دی جب تک تو فرعون قارون کو پتہ نہیں چلا, لیکن جس دن پکڑ آئی تو فرعون کی حکومت سے نہ بچا سکی, قارون کا مال سے نہیں بچا سکا. جس دن پکڑ آئی 16-17 سال پہلے کا قصہ, بہت بڑے ملک کا بہت بڑا آدمی جس کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت, 30 ملکوں کے ساتھ اس کے معاہدے, سارے ملک یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو بڑی طاقت والے, کیونکہ فلاں عہدیدار ہمارے ساتھ ہے, اس کے پاس بڑی طاقت. چلتی رہی, اللہ ڈھیل دیتے رہے, آخری انجام یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا 17 سال پہلے کا قصہ کہ کسی نے پستول کی ایک گولی ماری تو اتنی بڑی طاقت رکھنے والا اپنی جان نہیں بچا سکا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ ایٹمی طاقت عہدیدار کو تو کیا بچاتی, وہ ایٹمی طاقت 30 ملکوں کی تو کیا حفاظت کرتی. جب میری پکڑ آ گئی تو یہ ایٹمی طاقت اس آدمی کو پستول کی ایک گولی سے نہیں بچا سکی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ساری دنیا کو یہ دعوت ہے, خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے خراب ہوں گے. ہم طاقت والے خدا کے ماننے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حالات دنیا کے درمیان آتے ہیں جس سے انسان غور کرے تو خدا کی طاقت کو تسلیم کیے بغیر چارے کار نہیں. اللہ بہت بڑی طاقت والے ہیں. جب آدمی غلط کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں, اور جب تک ڈھیل دیتے ہیں اس وقت تک آدمی کو پتہ نہیں چلتا, اور جس وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ کے آ جانے سے پہلے بڑے میں بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے تو دنیا کی مادی بڑے سے بڑی طاقت تو کیا بچا سکتی, ارے روحانی طاقت بھی بچا نہیں سکتی جو خدا کی پکڑ آ جائے. جب خدا کی پکڑ آ گئی تو قوم کی اکثریت نہیں بچا سکی. جب خدا کی پکڑ آ گئی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت نہیں بچا سکی, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو باوجود اپنی روحانی طاقت کے نہیں بچا سکے. جب خدا کی پکڑ آ جاتی ہے تو مادی طاقتیں تو کیا بچاتی, کوئی روحانی طاقت نہیں بچا سکتی. اس بھروسے پر مت رہنا کہ جب خدا کی پکڑ آ گئی تو بزرگوں کی دعاؤں سے ہم بچیں گے. ارے نبیوں تک کی دعا خدا کی پکڑ آنے کے بعد نہیں بچا سکتی. روحانی طاقتوں کا کام تو یہ ہوگا کہ خدا کی پکڑ آنے سے پہلے انسانوں کے ذہن بنائے جائے اور ان کے روحوں کو خدا کی طرف موڑا جائے. یہ پکڑ آنے سے پہلے کا کام ہے. اسی لیے پوری دنیا کے اندر جماعتوں کو پھیلانا ہے کہ پوری دنیا پر خدا کی پکڑ آنے سے پہلے یہ جماعتیں پھر کر پوری دنیا کے بچنے والے انسانوں کے روحوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی دعوت دے دے. یہ بات میری نہیں ہے, خدا کی بات ہے. نوح علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری پکڑ سے پہلے سمجھاؤ, کیونکہ جب پکڑ آئے گی تو بیٹے تو تم بچا سکو گے. دیکھ لو قرآن کو, انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. میری پکڑ سے پہلے سمجھاؤ. اور یہ ہمارے نبی سے بھی کہا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آپ بھی سمجھاؤ, خدا کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرو. نوح علیہ السلام سے بھی یہ کہا سمجھاؤ, وہاں تو صراحتاً یہ کہ میری پکڑ سے پہلے سمجھاؤ. اور یہ بتا دیا اللہ نے جب پکڑ آ گئی تو نوح علیہ السلام کی روحانیت اپنے بیٹے تک کو نہیں بچا سکی.
تو باہر گئے، سبب اختیار کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وہ چلا، تدبیر چلی، لیکن شریعت کے خلاف تھی، آسمان کا فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس اصرار میں رہتے ہیں میں جو تدبیر کرتا ہوں چل ہی پڑے، میں کہتا ہوں تدبیر کے چل پڑے اس کا اصرار مت کرو، اس تدبیر کو شریعت کے موافق کرو، بس چلے تو بھی خیر، نہ چلے تو بھی خیر، کام بنے تو بھی خیر، نہ بنے تو بھی خیر۔ یا ہم اپنے ہاں سال بھر کی جو جماعتیں نکالتے ہیں ان سے میں نے یہ کہا کہ تم سال نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر میں مولوی صاحب میرے بہت سے کام ہیں تو وہ میرے کو کرنے ہیں، میں جماعت میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو میں تو ایک بات صاف کہتا ہوں، سال بھر کے جتنے تمہارے کام ہیں اگر اللہ کا ارادہ ان کاموں کے بنانے کا ہے تو بنیں گے، اور اللہ کا ارادہ بنانے کا نہیں ہے تو نہیں بنیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، کیا تم کتنی تدبیریں کر دو۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یحکم ما یرید، فعال لما یرید، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ معاملہ خدا کا یہ ہے، جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، ختم، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ان کا ارادہ کافی۔ میں نے تو صاحب کہا سال بھر میں تمہیں جتنے کام کرنے ہیں وہ کام کا بنانا اگر اللہ کا ارادہ ہے تو تم جماعت میں چلے جاؤ گے تو بھی پیچھے کام بن جائیں گے، وہ قادر ہے، تمہارا محتاج ہے۔ اور اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کام نہ بنا دے تو یاد رکھنا تم گھر جاؤ، 500 اور لے جاؤ گھر اپنے اور سارے محنت کر ڈالو، انشاءاللہ وہ کام نہیں بنے گا کیونکہ خدا کا ارادہ نہیں۔ تو اگر کام بنانے کا ارادہ ہے تو تمہارے بغیر بنیں گے، اور اللہ کا ارادہ کام بنانے کا نہیں تو تم گھر جاؤ گے پھر بھی نہیں بنیں گے۔ تو تم جماعت نہیں چلے جاؤ نا، بننا ہوگا تو بنے گا، نہیں بننا ہوگا تو نہیں بنے گا۔ ظاہری تدبیر کے طور پر خط لکھ لو، نمٹ گئی بات۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا اصرار مت کرو کہ کام بن ہی جائے، کیونکہ بس بعض مرتبہ کام کا بننا ٹھیک ہوتا ہے، بعض مرتبہ نہ بننا ٹھیک ہوتا ہے، اسے اللہ جانتا ہے۔ ہم کیوں اصرار کریں؟ سوٹ کیس ہے ہاتھ میں، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، سب تیار ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، بورڈنگ کارڈ بھی ہاتھ میں آ چکا، بس جانے ہی والا تھا کہ سوٹ کیس میں سے چور بھاگ گیا، پاسپورٹ بھی اسی میں چلا گیا، ہوائی جہاز سامنے کھڑا ہے، لوگ داخل ہو رہے، یہ رہ گیا، ہائے میرا کام نہیں بنا، ارے میرا کام نہیں بنا، میرا سارا پلان فیل ہو گیا، ہائے میرا کام نہیں، بڑا افسوس کام کے نہ بننے کا۔ اسی کے سامنے وہ ہوائی جہاز اڑا، افسوس کرتا رہا، اور اسی کے سامنے اڑتے ہی دھڑام سے گرا، اور ایسا گرا کہ ایک آدمی اس میں سے نہیں بچا۔ جب یہ اس نے دیکھا نا تو اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کام نہیں بنا۔ اب وہ چور کو تلاش کر رہا تھا کہ اوپر سے 2000 روپیہ دے دے اسے، اچھا کیا تو نہیں چوری کی۔ کام کے نہ بننے میں بھی خدا کی مصلحت ہے، رضا بالقضا کے یہی مانا، بھائی اللہ جون سے حالت میں رکھے اس میں راضی رہو، حکم خدا کا پورا کرو۔ ایک لڑکی بڑی خوبصورت اونچے گھرانے کی، 4 جگہ سے پیغام، ہر آدمی کوشش میں، ایک کا کام بن گیا، ہو گئی شادی، لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، خرچ کیا، 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کیا، بن گیا کام اس کا۔ اب وہ 3 گھرانے افسوس، ہائے ہمارا کام نہیں بنا، اور یہ گھرانہ خوش، ہائے ہمارا کام بن گیا۔ 4-6 مہینے نہیں گزرے، کوئی بات ایسی پیدا ہوئی کہ طلاق پڑ گئی۔ جب طلاق پڑ گئی تو وہ گھرانہ کہتا ہائے کام نہ بنتا تو اچھا تھا، اور وہ 3 گھرانے کیا کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا کام نہ بنا۔ تو بعض مرتبہ کام کا نہ بننا اچھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بننا اچھا ہوتا ہے۔ تدبیر کے ہم مکلف ہیں جو شریعت کے موافق ہو، اور بعد میں اللہ پر ڈالتے، اللہ جو ہے وہ اس میں خیر ہے، بشرطے کہ ہم اس کے حکم کو پورا کریں، اللہ بچائے گا۔ ایک بادشاہ کی عادت تھی، وزیر کی، کوئی بھی چیز ہے تو وہ کہتا تھا خوب شد، بہت اچھا ہوا، رضا بالقضا کا غلبہ تھا اس وزیر میں، اللہ کی خیال میں رکھے خوش رہنا۔ بادشاہ بتائیں کوئی کام کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، پھل کاٹتے کاٹتے پوری کٹ گئی، خون نکلا، وزیر کی زبان سے نکلا کہ بہت اچھا ہوا، خوش اللہ نے جو کیا خیر ہے،
بادشاہ کو غصہ آیا، جیل خانے بھیج دیا۔ جب پولیس جیل خانے لے جانے لگی تو کہنے لگا بہت اچھا ہوا، کہنے میرا جیل خانے بہت اچھا ہوا، تو ہر جگہ وہ یہ کہتا تھا اور واقعہ بھی۔ دوسرے دن بادشاہ شکار میں گیا، رات گزارنی پڑی خیمے میں، شیر آیا۔ شیر کا مزاج ہے کہ زخمی کو نہیں کھاتا، بادشاہ کو سونگا، انگلی پر زخم تھے، چھوڑ کے چلا گیا شیر۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری انگلی کٹی تو آج میں بچا، اور وزیر نے ٹھیک کہا تھا، خوب بہت اچھا ہوا، یہ انگلی کا کٹنا بہت اچھا ہوا، ایک انگلی کٹی اور پورا بدن بچا۔ وزیر کو بلا دیا جیل خانے سے، وزیر صاحب یہ تو سمجھ میں آئی میری انگلی کٹی بہت اچھا ہوا، میری جان بچی، تمہاری بات بالکل صحیح نکلی۔ جیل خانے جاتے جاتے تم نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، جیل خانے جانا تو کوئی اچھی بات ہے نہیں۔ اس جگہ وزیر بادشاہ سلامت جیل خانے جانا ہی میرے لیے اچھا تھا، اس لیے میں جیل خانے میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار میں ہوتا، میری انگلی تو کٹی تھی نہیں تو شیر میرے کو کھاتا۔ تو دیکھو خدا کا نظام کہ ایک کی انگلی کٹوا کر اس کی جان بچائی، ایک کو جیل میں بھیج کر اس کی جان بچائی، کرنے والی بات اللہ کی ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ دکھائی دیتی ہے مخلوقات، اس مخلوقات کا یقین نکال کر اللہ کی ذات کا یقین لانا۔ خیر تدبیر کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت حاصل کرنے کے لیے بھائیوں نے تدبیر کی، چلی، شریعت کے خلاف تھی، انجام برا نکلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تکلیفیں تو بہت آئی ان پر، لیکن پھر اللہ نے راحت کا سامان کر دیا، بہت مزے میں ایک گھر کے اندر رہنے ملا، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا، بڑھیا گدے، بڑھیا مکان، بڑھیا ہوا پانی، سب بڑھیا، بہت مزے آئے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ لیکن پھر اس عورت سے غلط کام کرنے کے لیے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام میں کر نہیں سکتا، یہ کام میں، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جیل خانے جانا پڑے گا، تو جیل خانے جانا جو ہے اس کی تدبیر تو کرنی چاہیے، نہ جانے تو بڑی آسان تدبیر تھی، جیل خانے میں نہ جانے کی آسان تدبیر تھی، اس عورت کی بات کو مان لیتے، جیل خانے میں نہ جاتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ تدبیر سے جیل خانے سے تو بچوں گا، لیکن حکم خدا کا ٹوٹے گا تو آسمانی فیصلہ میرے خلاف ہو کر انجام برا آئے گا، اس لیے اس عورت کی بات کو نہیں مانا، جیل خانے تشریف لے گئے۔ خدا کی شان، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت پڑ گئی جیل میں جانے سے پہلے، ایسی پیچھے پڑی کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے، عورت پیچھے دوڑ رہی، پیچھے کرتا بھی پھٹ گیا، سامنے گئے تو اس عورت کا شوہر عزیز مصر۔ اب اس نے دونوں کے اس منظر کے ساتھ دیکھا، اے یہ کیا، عورت نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا کہ اس نے میرے پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ قال بل ہی راودتنی، اسی نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا۔ اب شوہر کس کو سچا مانے، تو اپنی بیوی کو سچا مانے گا، لیکن شہید شاہد من اہلہا، وہ تھا ایک بچہ، اس نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت فہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر۔ اب یہ ساری بات اس نے بتائی، فکذبت فہو من الصادقین، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا، آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی۔ پیچھے سے کرتا پھٹا تھا، پتا چلا کہ اپنا ہی روپیہ کھوٹا اور اپنی ہی بیوی خراب، بات سمجھ میں آ گئی پکی، کوئی اشکال نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب رفع دفع ہونے دو اس مسئلے کو، اور بیوی سے کہہ دو واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، توبہ کر، غلطی تیری ہے۔ لیکن پورے مصر میں بدنامی آ گئی، اب بدنامی سے ملک کو بچانا، بدنامی سے اتنی بڑی عورت کو بچانا، خود کو بچنا، یہ ضروری، تدبیر کرو بھائی۔ تدبیر کی تو تدبیر میں یہ سمجھ میں آیا کہ بے گناہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالو، تدبیر کی، چل پڑی، لیکن شریعت کے خلاف تھی۔ میری بات یاد رکھو، تدبیر کی اگر شریعت کے خلاف ہے، اگر چل بھی پڑے تو انجام اس کا برا آئے گا، اسے خوب یاد رکھو۔ یہاں بہت دھوکہ کھاتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی دیکھیں میری کتنی آمدنی ہے،
نہیں بھائی، آمدنی اگر شریعت کے موافق چل کر ہے تو وہ برکت، اگر نعمت اور راحت ملتی ہے دینداری کے ساتھ تو یہ ہے برکت، اور اگر نعمت اور راحت ملتی ہے بے دینی کے ساتھ تو یہ ہے مہلت۔ اسے خوب یاد رکھنا، خالی آمدنی زیادہ ہو جانا برکت نہیں، حکم پورا کر کے آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے برکت، سلیمانی اور داؤدی ترتیب ہے، اور اگر حکم توڑ کر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے مہلت، یہ قانونی اور فرعونی ترتیب ہے۔ ہر راحت برکت نہیں، شریعت کے موافق راحت ملی برکت، شریعت کے خلاف چل کر راحت ملی تو یہ مہلت۔ خدا کا قہر بصورت بہر، یعنی بتاشے میں زہر، دیکھنے میں ہو آمدنی لیکن احکام الہیہ ٹوٹ رہے۔ اسی طرح تکلیف، اگر دینداری کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور امتحان کے، نبیوں کے خمیر کی تکلیف، انجام اس کا آئے گا خدا کی رحمت، اور اگر بے دینی کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور تنبیہ کے اور بطور سزا کے، تاکہ تو اپنے رخ کو موڑ لے، نہیں موڑے گا تو اگلی تکلیف اس سے زیادہ آئے گی۔ تو راحت اور تکلیف کی نوعیت کو سمجھو، اگر راحت دینداری کے ساتھ آئی تو برکت، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نوعیت کی راحت ہے، اور اگر راحت بے دینی کے ساتھ آئی تو یہ ہے مہلت، جیسے قارون اور فرعون کو ملی۔ عرب پہلوان کا بدن بھی موٹا، اور جس کو فائلیریا کی بیماری ہو جائے اس کا بدن بھی موٹا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی آمدنی اللہ نے زیادہ کر دی، قارون کی بھی زیادہ کر دی، وہاں حرام طریقے سے یہاں حلال طریقے سے، دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر فائلیریا کی بیماری والا جس کے بدن پر ورم آ چکا وہ یوں کہے کہ میں پہلوان بن گیا، ارے کیسے؟ وہ پہلوان بھی موٹا میں بھی موٹا، تو پہلوان کا موٹا ہونا تو تندرستی ہے کیونکہ اس کا بدن گٹھیلا، اور تیرا موٹا ہونا بیماری ہے کیونکہ تیرا بدن برمیلا۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ قارون فرعون کی لائن کی ہے بطور مہلت کے۔ سلیمان علیہ السلام کی آمدنی بھی تو زیادہ تھی، جی ہاں، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تھی، اس لیے وہ آمدنی بطور برکت کی۔ یاد رہیں گی نہیں مثالیں، بھول مت جانا، خالی دکان چلنے سے خوش مت ہونا، یہ دیکھنا حکم پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، دین کے تقاضوں پر میں استعمال ہو رہا ہوں کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ایک طرف دین مٹ رہا اور میں اس کے کاروبار میں ہی لگا ہوا۔ ایسے ہی تکلیف کے بارے میں خالی نعمتوں کا آ جانا یہ خدا کی رضا کی دلیل نہیں، ناراض ہو کر بھی نعمت دے گا خدا کبھی۔ جیسے چوہا آپ کی روٹیاں کھا گیا، آپ کو غصہ آیا، پنجرے میں نعمت بھر دی، ناراض ہو کر بھری تاکہ اس کو اندر پکڑ کے مارا جائے، اور طوطے کو بھی پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے لیکن دل بہلانے کے لیے۔ طوطے کے پنجرے کی نعمت رضامندی کے ساتھ، چوہے کے پنجرے کی نعمت ناراضگی کے ساتھ، بے دین اور بے ایمان کو نعمت ناراضگی کے ساتھ جیسے چوہے کا پنجرا، اور دیندار کو ایمان والے کو جو نعمت ملی وہ رضامندی کے ساتھ جیسے طوطے کے پنجرے میں نعمت۔ تو پہلوان اور فائلیریا اسے یاد رکھیو، طوطے کا پنجرا اور چوہے کا پنجرا اسے یاد رکھیو، اور خوب آمدنی ہو تو ذرا تولیو کہ طوطے کے پنجرے میں ہوں، طوطے کے پنجرے میں ہوں یا چوہے کے پنجرے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نافرمانی کرے گا تو دروازے کھول دوں گا۔ یہ جو ہے نا یہ چوہا، بہت سے چوہے گھر میں آ گئے، بہت نقصان پہنچا رہے، تو 15 پنجرے آپ نے رکھ دیے اور ہر ایک کا دروازہ کھول دیا، اور کسی میں پیڑا، کسی میں برفی، کسی میں روٹی سب رکھ دیا، چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دے گی، تو جون سے چوہا چاہے جون سے دروازے میں گھس جائے، لیکن انجام اس کا برا ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ۔ بھول گئے جو نصیحت کی، غلط چلے، تو اللہ کہتے ہم نے دروازے کھول دیے، جیسے پنجرے کے دروازے چوہوں کے لیے کھولے نا، تو اسی طریقے سے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ ملک کا دروازہ، مال کا دروازہ، آمدنیوں کا دروازہ، اناجوں کا دروازہ،
کرنسیوں کے ہائی ہونے کے دروازے سب کھول دیتے اللہ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. آگے کیا فرماتے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جو انہیں ملا اس پر یہ اترانے لگے، جو نعمت ملی اس پر یہ اترانے لگے، تو ہم کیا کریں گے؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا. ارے ہم تو بڑے چوکنا تھے، یہ ہو کیا گیا.